دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مینٹل ڈیٹاکس پر. جی ہاں، مینٹل ڈیٹاکس پر بات کرنا بہت ضروری ہے. جیسے آپ لوگ نا اپنی باڈی کا ڈیٹاکس کرتے ہیں، جب باڈی میں بہت سارا فیٹ اسٹورڈ ہو جاتا ہے، آپ کو بیماریاں ہو جاتی ہیں، یا جو بھی باڈی میں انفلیمیشن اور انفیکشن ہوتا ہے اسے بہتر کرنے کے لیے آپ اپنا وزن کم کرتے ہیں اور جنک فوڈ کھانا چھوڑ دیتے ہیں. اسے ہم باڈی کا ڈیٹاکس کہہ سکتے ہیں. بالکل اسی طرح بہت سارا انفلیمیشن، بہت سارا انفیکشن، بہت سارے مسائل آپ کو ذہنی طور پر بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ کو مینٹل ڈیٹاکس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. مینٹل ڈیٹاکس کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ سمجھاؤں گی اور پھر اس کے بعد کچھ ٹپس دوں گی کہ آپ اس کو انجام کیسے دے سکتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ ہے ٹو مچ ڈوپامین، ٹو مچ چیپ ڈوپامین. جی ہاں، آپ کی ذہنی اذیتوں میں جو چیز اضافہ کر رہی ہے وہ ہے سستا اور بہت زیادہ میسر ہونے والا ڈوپامین. وہ ڈوپامین، وہ پلیجر جو آپ لوگ موویز دیکھ کر، بہت زیادہ موویز دیکھ کر، سوشل میڈیا سے، شاپنگ کر کے، ٹیکسٹنگ کر کے، پورنوگرافی سے، یا جو بھی ایزیلی اویلیبل سورس ہے وہاں سے چیپ ڈوپامین لے کر آپ لوگ اپنی جو ذہنی صحت ہے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں. کیونکہ نیورو سائنس کے مطابق ہمارے دماغ میں نا ایک ترازو ہے پین اور پلیجر کا. جتنا زیادہ پلیجر لوگے اتنا ہی پین برداشت کرنا پڑے گا، یہ قانون ہے، لا ہے. تو جتنا زیادہ آپ ڈوپامین لوگے، جتنا پلیجر لوگے، اس حساب سے آپ کو دکھ بھی برداشت کرنا ہوگا. مثال کے طور پر آپ نے رات میں مووی دیکھی، آپ کو بہت پسند آئی، آپ کو بڑا پلیجر آیا، لیکن اب ظاہر سی بات ہے اس مووی کا جو پلیجر آپ نے لیا ہے اس کے بعد آپ کو اگلے دن بہت ممکن ہے کہ بوریت سے گزرنا پڑے یا کسی بھی انکمفرٹیبل نیگیٹو ایموشن سے گزرنا پڑے، پینفل ایموشن سے. کیونکہ جو پلیجر آپ نے لیا ہے اس کو پین کے ساتھ اپنے آپ کو بیلنس کرنا ہے. تو جتنا زیادہ چیپ پلیجر، چیپ ڈوپامین لیتے رہو گے مائنڈ لیسلی، اتنا ہی پین بھی ہوگا، اتنا ہی آپ کی ذہنی صحت پر اثر پڑے گا، وہ بھی برا. تو یہاں پر جو آپ کی ڈیجیٹل کنزمپشن ہے، ڈیجیٹل جو آپ کی غذا ہے، آپ نے اس پر غور کرنا ہے کہ آپ بہت زیادہ تو کنزیوم نہیں کر رہے، کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اگر آپ کی لائف میں ایسا ہے تو چیپ ڈوپامین جو ہے نا اس کو اپنے لیے لگژری بنائیں. پورا مہینہ کام کرنے کے بعد، بورنگ ٹاسک پورے کرنے کے بعد اپنے آپ کو ریوارڈ دیں کہ اب میں مووی دیکھوں گا کیونکہ میں نے پورا مہینہ کام کیا ہے. اگر آپ نے 15 دن ہیلدی کھانا کھایا ہے تو ایک دن اپنے آپ کو ریوارڈ دیں کہ میں کچھ میٹھا کھاؤں گا، یا پھر میں تھوڑا سا کوئی بھی ڈیلیشیس روغنی کھانا، جنک فوڈ تھوڑا سا کھا لوں گا، یہ میرا ریوارڈ ہے. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں، کوئی ڈوپامین نہ لیں. میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ڈوپامین کو کم کریں، اس کو اپنے لیے لگژری بنائیں. اب دوسرا اہم پوائنٹ جو کہ مینٹل ڈیٹاکس میں جاننا بہت ضروری ہے وہ ہے آپ کی باڈی میں جمع ہوئے منفی تجربات، جذبات یا پھر ٹراما، نیگیٹو ایموشنس. جی ہاں، مائنڈ باڈی کنیکشن ہے دوستوں. مائنڈ کا باڈی کے ساتھ ملاپ ہے، میل ہے، کنیکشن ہے. مینٹل ڈیٹاکس کو آپ نا باڈی میں ایموشنس کو پروسیس کیے بغیر نہیں کر سکتے. جب بھی آپ کی باڈی میں، آپ کے جسم میں نا نیگیٹو ایموشنز سٹورڈ ہوتے ہیں، شیم ہے اس میں، ہیٹ ہے، اینوے ہے، جیلسی ہے، ٹراما ہے، بہت کچھ ہے. یہ سب جب آپ کی باڈی میں سٹورڈ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا اور آپ چیپ ڈوپامین لے کر اپنے آپ کو، اپنا دھیان ہٹا رہے ہیں، اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں، تو اس کا اثر آپ کے جسم پر پڑتا ہے بیماریوں کی صورت میں. ہم انسانوں میں جو زیادہ تر بیماریاں ہیں نا، زیادہ تر، ساری نہیں، وہ سائیکوسومیٹک ہوتی ہیں. جی ہاں، دکھی من، دکھی تن. اگر آپ کا من دکھی ہے، آپ کے ایموشنز پروسیس نہیں ہیں، آپ افسردہ ہیں، تو آپ کا تن بھی دکھی ہوگا نا. باڈی میں نیگیٹو ایموشنز ہوں گے تو بیماریاں ہوں گی باڈی کو. باڈی میں نیگیٹو ایموشنز اپنے آپ کو محسوس کرواتے ہیں بیماریوں کی صورت میں. اگر آپ بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں، میگرین ہے، بیک پین ہے، کوئی بھی ایسی بیماری ہے جو کرونک ڈیزیز ہے، ٹھیک ہی نہیں ہو رہی، تو بہت ممکن ہے کہ آپ کے جو ایموشنز ہیں نا، نیگیٹو ایموشنز، انہیں پروسیس کرنا بہت ضروری ہے آپ کو. آپ کی زندگی میں بہت افسردگی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، یا پھر آپ کی زندگی میں ابھی تکلیف نہیں ہے لیکن آپ نے اپنی زندگی کا بہت بڑا عرصہ دکھ میں گزارا، تکلیف میں گزارا، یا پھر آپ نے کبھی اپنے ایموشنز کو توجہ نہیں دی، ان کا اظہار کرنے کا موقع نہیں ملا، تو وہ جسم میں دبے ہوئے ہیں، سٹورڈ ہیں.
تو آپ کو انہیں ریلیز کرنا ہوتا ہے، آپ کو ان جذبات کو، ان ایموشنز کو پروسیس کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کی بیماریاں ختم ہو سکیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر بیماریاں سائیکو سومیٹک ہوتی ہیں، سائیکو اینڈ سوما، سائیکو نفسیات، مائنڈ، سوما باڈی، ان دونوں کا آپس میں کنیکشن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو دونوں لیول پر کام کرنا ہوگا، آپ کو اپنی نفسیات کے لیول پر بھی کام کرنا ہوگا، اپنے برین کو بھی سمجھنا ہوگا اور باڈی کے لیول پر بھی۔ تو آپ کو مینٹل ڈیٹاکس میں سب سے پہلے تو اپنا ڈوپامین کم کرنا ہے، اور دوسرا آپ کی باڈی میں جو ایموشنز ہیں ان کو فیل کرنا ہے اور ان کو ریلیز کرنا ہے۔ سب سے پہلی ٹپ ہے، آپ کو دن میں آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اکیلے بیٹھنا سیکھنا ہوگا، بنا موبائل فون کے، بنا اسکرین کے، بنا دوستوں کے۔ آپ کو اکیلے بیٹھنا ہوگا تاکہ جو بھی آپ کے تھاٹس ہیں، جو بھی آپ کے ایموشنز ہیں، ان کو آپ کو فیل کرنے کا موقع ملے، جو بھی کباڑ آپ کے دماغ میں ہے، جو بھی جنک ہے، وہ ڈی کلٹر ہو سکے، وہ خالی ہو سکے۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ چاہیں تو میڈیٹیشن کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو جرنلنگ کر سکتے ہیں، آپ ویسے ہی بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے گھر میں کچھ پودے یا پلانٹس موجود ہیں تو ان کے پاس کرسی لگا کر بیٹھ جائیں، کیونکہ جو نیچر ہے، جب ہم نیچر کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو گرین کلر ہے نا، جو پودے ہیں، وہ ہمیں نا ہیل ہونے میں، ہمارے نروس سسٹم کو کام ڈاؤن کرنے میں، ریلیکس کرنے میں بہت مدد کرتے ہیں۔ آپ جب بھی اپنے آپ کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دیں گے ریفلیکٹ کرنے کے لیے یا اکیلے بیٹھنے کے لیے، اس سے ایک ہی دن میں تو کوئی چمتکار نہیں ہونے والا، لیکن بہت آہستہ آہستہ جو لیئرز ہیں نا آپ کے مائنڈ کے اوپر، جو مینٹل فاگ ہے، آپ کا دھند ہے آپ کے دماغ میں، وہ بہت آہستہ آہستہ ہٹنے لگے گی۔ آپ کی عمر 30 سال ہوگی، 25 سال ہوگی، 18 سال، 40 سال، جو بھی آپ کی ایج ہے، تو سوچ لیں آپ کے اتنے سالوں کا کلٹر ہے، اتنے سالوں کی اگنورنس ہے، اتنے سالوں کا ٹراما ہے یا نیگیٹو ایموشنز ہیں، تو جب آپ کو وہ سب کچھ ٹھیک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، تو اس میں وقت لگتا ہے، اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ تو یہ جو چھوٹی سی پریکٹس میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کے ذریعے آپ کو نتائج نظر آئیں گے، لیکن اس میں وقت لگے گا، مہینوں لگ سکتے ہیں، سالوں لگ سکتے ہیں آپ کے دماغ میں جو مینٹل فاگ ہے، جو دھند ہے، اس کو ہٹنے میں۔ اس کے علاوہ باڈی موومنٹ بہت ضروری ہے۔ جب بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ایموشنز آپ کو بہت پریشان کر رہے ہیں، تو اس ٹائم پر واک کرنا یا روزانہ ورک آؤٹ کرنا، ایکسرسائز کرنا، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ آپ کو بہت فائدہ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جرنلنگ کر سکتے ہیں، لیکن جو جرنلنگ ہے نا ایموشنز کی، وہ کرنی کیسے ہے، اس پر میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گی، اور ایک ٹاپک پر آپ کو جرنلنگ کر کے بتاؤں گی کہ کیسے ہوتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو ٹیکنیک نہیں پتہ جرنلنگ کرنے کی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا اپنے جذبات کو لکھ کر۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے ایموشنز کو ڈائلیکٹیکل بیہیویئرل تھیراپی سے نا پروسیس کرنا ہے۔ ڈی بی ٹی پر میں ایک الگ سے تفصیلاً ویڈیو بناؤں گی، لیکن فی الحال مختصراً سمجھا رہی ہوں۔ ایموشن کو باڈی میں اکنالج کرنا ہے، پھر اس کے بعد اسے لیبل کرنا ہے، نام دینا ہے کہ کیا ہے ایموشن، جلن ہے، حسد ہے، شیم ہے، غصہ ہے، ریزنٹمنٹ ہے، کیا ہے۔ اسے نام دینے کے بعد نا اپنے باڈی میں فیل کرنا ہے، اور اپنے ایموشن کو فیل کرنے کے بعد فلی اس ایکسپیرینس میں ڈوب جانے کے بعد آپ نے سی بی ٹی کرنی ہے، کیونکہ ایموشن میں آپ نے رہ نہیں جانا نا، اس سے باہر بھی تو آنا ہے۔ تو سی بی ٹی کے ذریعے آپ نے باہر آنا ہے اور اس کا اپوزٹ ایموشن بھی فیل کرنا ہے، اپنے آپ کو ریلیکس بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو تسلی بھی دینی ہے۔ لیکن پہلے وہ جو نیگیٹو ایموشن ہے جس سے آپ بھاگ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ چیپ ڈوپامین کو کنزیوم کیے جا رہے ہیں مائنڈ لیسلی، پہلے آپ نے اس ایموشن کو فیل کرنا ہے، کیونکہ وہ چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ مجھے فیل کرو۔ کیا ہوا اگر میں جلن ہوں؟ کیا ہوا اگر میں نفرت ہوں؟ کیا ہوا اگر میں امبیرسمنٹ ہوں؟ تو کیا میں اس بات کا حقدار نہیں ہوں کہ مجھے فیل کیا جائے؟ تو جو بھی آپ کے نیگیٹو ایموشنز ہیں انہیں ویلکم کریں، دیکھیں کہ وہ کیوں آئے ہیں، وہ کیوں باڈی میں ہیں، اور کیا چاہتے ہیں آپ سے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ڈی بی ٹی پر انشاءاللہ میں ایک تفصیلاً ویڈیو بناؤں گی کہ ڈی بی ٹی کے ذریعے اپنے ایموشنز کو، ٹراما کو کیسے پروسیس کیا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سستا چیپ ڈوپامین مائنڈ لیسلی کنزیوم کرنے سے گریز کریں گے، اور اپنی ذہنی صحت کے بارے میں سوچیں گے، اپنی باڈی اور اپنے مائنڈ دونوں سے پیار کا اظہار کریں گے۔ سیلف لو، سیلف کیئر، سیلف لو، سیلف کیئر، سیلف کمپیشن یہی ہے کہ اپنے آپ کو ٹائم دیا جائے، اپنی باڈی سے پیار کیا جائے، اس میں ایموشنز کو پروسیس کیا جائے، اور اپنے ذہن میں آنے والی سوچوں کو آبزرو کیا جائے۔ خود سے بھاگنا سیلف ہیٹریڈ ہوتا ہے، سیلف لو نہیں۔
مینٹل ڈیٹاکس میں وقت لگتا ہے کیونکہ آپ کے مائنڈ میں جو فاگ ہے، دھند ہے، جو کلیئرٹی نہیں ہے آپ کو، جو کچھ بھی کباڑ دماغ میں پڑا ہوا ہے، اس کو ڈی کلٹر کرنے میں، اس کو صاف کرنے میں وقت لگتا ہے. اب چاہیں تو ڈوپامین ڈیٹاکس پر میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی اور ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو اس کا لنک دکھ جائے گا اسکرین پر. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.